دنیا کو چلاتے کیوں نہیں؟ کیا ہمیں رب ذوالجلال کے اس دین نے یہ بات نہیں بتائی ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا؟ کیا آقا نے اس کی تشریح کرتے ہو یہ نہیں فرمایا کہ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؟ ہر آدمی ذمہ دار ہے، جو ذمہ وار ہے اس کے تحت جتنے بھی ہیں، اگر ایک گھر کا فرد ہے اس کے گھر کے افراد اس کے ذمے میں ہیں، کل ان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ ایک گاؤں کا ذمہ دار ہے، ایک پورے ملک کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اس کی رعایا کا سوال بھی اس سے ہوگا۔ تو اس کو کیا دیا ہے؟ تو جب ہم اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر پیغام دے کر جس دین کا ہمیں عطا کیا اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ادھر یہودی کھڑا ہو، ادھر عیسائی کھڑا ہو، وہ اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہو، اپنے نبی کا نام لے کر کھڑے ہو، مسلمان فخر میں پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی، ہمیں وہ دین نہیں پسند ہے جس کو تم لے کر بیٹھے ہو، ہم تو اسی دین پر فخر کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ لائے ہیں۔ فخر کرتے ہیں تو پھر اس کے قانون پر کیوں نہیں عمل ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جی چور کا اگر ہاتھ کٹے گا تو پھر سارے ہی ہاتھ کٹے ہو جائیں گے، سارے پتہ لگتا ہے ان کے ہاتھ سارے ہی چور ہیں اپنے سنے۔ یہ نہیں کہتے کہ چوری نہیں ہوگی نا، یہ کہتے ہیں کہ سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ ہاں قانون تو ہے، اور قانون ایسا ہے، اسلام ایسا دین ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایسی مساوات رکھی ہے، ایسی حفاظتیں اعلیٰ چیزوں کی رکھی ہے کہ یہاں مال اعلیٰ چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے قانون بنا کے رکھ دیا، حد نافذ کر دی کہ اگر چور پکڑا جائے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس وفد آ جاتا ہے، سفارشی لے کر آ جاتے ہیں، حضور کے پیارے کو پکڑا کہ حضور کے سامنے سفارش کر دو، ہمارا خاندان بڑا مشہور خاندان ہے، بڑا عزت والا، دنیا کے لحاظ سے بڑا نام والا ہے، ہماری ایک عورت سے جو ہے خطا ہو گئی ہے اور اس نے چوری کر دی ہے، اتنا ہو جائے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، جتنی رقم بھی ہو ہم دے دیں گے، یا اس کی جگہ کسی اور کا ہاتھ کٹ جائے، یہ نام ہمارے خاندان پر نہ لگے کہ ایک عورت نے چوری کی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ کافر ہو کر بھی چوری کو اچھا نہیں سمجھ رہا، کہ اس طرح کی بڑی بدنامی ہے۔ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو نام کے مسلمان ہیں اور چوری کرتے ہیں، معاشرے میں، ماحول میں دوسرے کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں جس انداز کے ساتھ بھی۔ وہ چوری ہے، چھوٹا ہے تو اپنے حساب سے کر رہا ہے، چوکیدار ہے تو جتنی اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ لے رہا ہے، اور ذرا بڑا ہے تو جتنی چوری کرتے ہیں سب، جس سے ڈر لگتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں اس کا تحفظ سکھا دیا اور ایسی برابری بتائی نا جس وقت نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر وہ التجا کرتی ہے، حضرت اسامہ کو کہا کہ آپ کی بات مانی جائے گی، آپ ہماری سفارش سے کر دیں کہ یہ ہاتھ نہ کٹے، بےزتی ہماری ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب بات آئی نا، دنیا والوں، مسلمانوں، اگر میرے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات پر اگر اعتبار ہے، کہتے ہو کہ ہم نبی والے ہیں، ہم محمدی ہیں، ہمیں نبی کے ساتھ عشق اور محبت ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے اور ہونی چاہیے، لیکن صرف دعویٰ ہی نہ کرو نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر، لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم تو یہ فاطمہ لے کر آئے ہو کہ اس سے چوری ہوگی ہے، یہ یہودیوں کی اولاد ہے، اس پر یہ حد نہ لگے، اس کا ہاتھ نہ کٹے۔ میں تو تمہیں کہتا ہوں، میرا دین، جس اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا ہے، میرا دین تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس مقام پر اللہ نہ کرے میری بیٹی فاطمہ کھڑی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ قانون خدا بندی ہے، اس نے مال کی حفاظت بتائی ہے ہمیں۔ بھائی دین کو ہم نے سمجھا نہیں، اس لیے ہم دین والے
دین والوں کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کام سارے اوروں کی اور ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوانین اپنی مرضی سے بنائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نافذ کی جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانی نام ہے قرآن والوں کا، قرآن کی زندگی، قرآن والی زندگی جو بتاتا ہے قرآن، عقائد میں بتلائے تو تب، اعمال میں بتلائے تو تب، اگر کاروبار میں بتلائے تو تب، اپنے ملازمت کے قوانین بتائے۔ اگر آپ نے جس زندگی کے جس شعبے میں آپ رہنا چاہتے ہیں اور رہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے اس کو قرآن کے مطابق بناؤ، اس کو دین اسلام کے مطابق بناؤ، وہ شعبہ آپ اس کو اختیار کریں اور قرآن کو سامنے رکھیں، مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ آپ دکان پر بیٹھ کر دکان کر رہے ہیں تو عبادت کا ثواب پا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک جج بن کر بیٹھے ہیں تو آپ ثواب پا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اگر ایک وکالت کے شعبے پر کھڑے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ وکالت وہ وکالت ہے کہ جو وکالت اللہ کے قرآن نے بتلائی ہے، وہ وکالت ہے جو مصطفیٰ نے بتلائی ہے، وہ وکالت ہے جو دین اسلام میں ہمیں ملتی ہے، تو تیرا وکیل بن کے کھڑا ہونا بھی جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے ہم سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ بات بھی آئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کیا تھا کہ بازار کے اندر تجارت وہ کر سکتا ہے، کاروبار وہ کر سکتا ہے جس نے قوانین تجارت کو، اسلامی قوانین کو پڑھا ہوا ہو۔ اسلامی قوانین جو تجارت کی ہیں جس کو پڑھا ہوا ہو وہ تجارت کر سکتا ہے۔ آج ہم نے تجارت کے اصول اوروں سے سیکھے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں آ رہی، پھر کہتے ہیں جی کہ بس ملک میں امن نہیں آ رہا۔ جب ہم نے امن والی چیز کو لیا نہیں ہے تو امن آئے کہاں سے؟ جس نے یہ نظام بنایا اس نے بتایا اس میں امن اس سے آئے گا، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ امن اس سے نہیں آئے گا؟ بنانے والا خود کہتا ہے امن اس سے آئے گا، ہم کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں، ادھر سے لائیں گے۔ اب ساری زندگی گزر گئی، لا رہے ہیں، امن نہیں آ رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام پر ہمیں فخر ہے، تو دین اسلام نے ہمیں جان کا تحفظ بھی دیا ہے، دین اسلام نے ہماری نسل کا تحفظ بھی کیا ہے، دین اسلام نے ہمارے مال کا تحفظ بھی کیا ہے، اور اس سے آگے بڑھو تو دین اسلام نے ہمارے عقل کا تحفظ بھی کیا ہے۔ شرابی جب شراب پی لیتا ہے تو عقل باقی رہتی ہے؟ جی، اسلام نے کہا ہے کہ اس کو کوڑے مارو، کوڑے مارو، اس لیے کہ جب وہ شراب پیے گا عقل خراب کرے گا، عقل خراب کرے گا، بکواس کرے گا، بعض اوقات ایمان کے خلاف باتیں کرے گا، اس لیے عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ عقل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے دین اسلام میں رکھی ہے۔ ایک شرابی اگر کوڑے اس کو مارے جائیں نا، ایک شرابی کو صحیح طریقے پر اس پر 80 کوڑے جو صحابہ کرام نے مارے نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، مارنے والے بھی ٹھیک ہوں، مارنے والے بھی ٹھیک ہوں۔ ہم نے ایک دور دیکھا ہے ہمارے ہری پور میں، ضیاء صاحب کے دور میں کچھ آدمیوں کو کوڑے لگے، پتہ کیسے لگے؟ 10 کوڑے ایک شخص کو سزا دی گئی تھی، مجھے یاد ہے، ہم اس وقت پڑھتے تھے، تو حضرت ایسے ہوا نا مارنے والے بک کے، چونکہ کیا دینا جی آپ نے اور جی یہ کرتے پاکستان ہے، جاؤ جا کر قانون کے اداروں میں نا بات کرو، کوئی وہ جی کیا نہیں، یہ پاکستان ہے، خود پاکستان کو بدنام، کام گندا خود کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاکستان ہے۔ پاکستان تو بنا تھا تو یہ بنیاد رکھی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو یہ کہہ کر اس کو بدنام کرتے ہو، اپنے کردار کو نہیں بدلایا، اپنے عمل کو نہیں بدلایا، تو کہتے ہیں یہ پاکستان ہے اور جی یہ کام نہیں، اور جی یہ پاکستان ہے،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج جو دنیا داری کے لحاظ سے بڑا طبقہ سمجھا جاتا ہے، جو بڑا مطلب یہ ہے کہ علم والا سمجھا جاتا ہے، بڑا ذہانت والا سمجھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی پاکستان ہے جی، کم تو ہو جائے گا جی پر پاکستان ہے جی، تو کوڑے مارے گئے۔ میں اس لیے کہا ہے نا کہ اگر یہ سزائیں جیسے اللہ نے کہا ہے، اللہ اکبر، اعتدال ہے اس میں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اعتدال دیا ہے، ہر چیز میں، عقائد میں اعتدال ہے، اعمال میں اعتدال ہے، قانون میں اعتدال ہے، یا تو ظلم ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ 10 کوڑے مارے گئے، بڑے پکڑ کے لائے نا، ہم بھی تماشا دیکھنے کے لیے وہاں چمن پار کے اس میں کوڑے لگے نا، تو بعد میں پتہ لگا کہ جس کو کوڑے لگے اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ کوڑا لگا ہے نا، ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی پاکستان ہے۔ اب 10 کوڑوں کے بدلے میں 10,000 اپنے نے لے لیا، اس کو کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ ہمارا جو ہے، جب شریعت کے مطابق یہ نظام بنایا جائے، عقل کی تحفظ اللہ رب العزت بتلاتے ہیں، نبی کا قانون بتلاتا ہے۔ ایک کو لگے نا کوڑے تو میرا خیال یہ ہے کہ سارے ختم ہو جائیں گے، ورنہ آج مسلمان نام کا ہے، کہتا ہے میں شراب تو نہیں پیتا، بوتل کے اوپر 7 اپ لکھا ہوتا ہے، نام بدلا ہوتا ہے، میں فلاں چیز پی رہا ہوں، اور وہی طبقہ پی رہا ہے جو صاحب اقتدار ہے، وہی پی رہے ہیں۔ اسلام تو اس کا تحفظ کرتا ہے کہ جب وہ یہ کر رہے ہیں تو عقل کہاں رہی بھائی؟ جب عقل نہیں ہے تو وہ کیا عوام کا خیال کریں گے؟ تو ہمارے اسلام میں اللہ نے ہر خوبی رکھی ہے، ہر خوبی رکھی ہے۔ عزت بندے کی بڑی پیاری ہے، عزت بڑی پیاری ہے۔ کوئی کہتے برداشت کرتا ہے کہ اس کی عزت میں ہاتھ ڈاکہ ڈالا جائے؟ آؤ اسلام کی طرف دیکھو کہ اسلام نے انسان کی عزت کا کتنا خیال کیا۔ کوئی آدمی اگر کسی پر تہمت لگا دے، اور مرد ہو یا عورت ہو، یہ زانی ہے، یہ زنا کرتا ہے، زنا کو کوئی عقل بھی جائز نہیں سمجھتی، یہی بات ہے۔ کافر بھی ہے تو وہ زنا کو برا سمجھتا ہے، کافر ہے ہی بری چیز ہے، اس سے نسل خراب ہوتی ہے۔ پھر زنا کا الزام لگانا، اس سے عزت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام نے کیا کہا ہے کہ کوئی اگر کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے کسی مرد کو کسی عورت کو، یہ زنا والے ہیں، یہ زنا والے ہیں، اسلام کہتا ہے نا اس نے اس کی عزت خراب کی ہے، لاؤ بھائی 4 گواہ۔ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، 4 2 بھی نہیں، کتنے نہ پیش کر سکے، تو کس طرح قانون نے، اسلام نے عزت کا تحفظ کیا ہے کہ اس بندے کو مارو نہ 80 درے، اور کہہ دیا کہ آئندہ کے لیے اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اس نے کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالا، عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو اسلام نے تو ہماری عزت کی حفاظت کی۔ اگر اس قانون کو ہم نہ سمجھیں، کہیں کہ ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے، اسلام نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہر چیز کا تحفظ، ہر اعلیٰ چیز کا تحفظ اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے بسلو، میرے بھائیو، انسان کی جان ہے وہ بھی قیمتی ہے، مال ہے وہ بھی قیمتی ہے، عقل ہے وہ بھی قیمتی ہے، انسان کا جو عزت والا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے قیمتی انسان کا ایمان ہے، سب چیزوں سے قیمتی ایمان ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے تو جنت ملے گی، نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اس سے بڑی قیمتی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس ایمان والی دولت ہے وہ جنت کا وارث ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ جنت کا وارث نہیں ہے، جہنم میں جائے گا۔ اس سے بڑی قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے پوری جنت خریدی جا رہی ہے؟ اب اس عقیدے کی، اس ایمان کا تحفظ بھی ہمیں دین اسلام نے سکھایا اور حکم دیا ہے کہ اٹھو نکلو جہاد کے لیے۔ کلمے کے غلبہ تب ہوگا کہ جس وقت جہاد میں جاؤ گے، ذروۃ سنامی اس کو کہا گیا ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر نہیں ہوگا
تو ایمان کی تمہاری حفاظت نہیں ہوگی، تمہارے ایمان کے قلعے جو ہیں ان کا تحفظ نہیں ہوگا۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ۔ اوے دنیا والو، جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ کلمے کے غلبے کے لیے، کلمے کے غلبے کے لیے، اپنے مذہب کے غلبے کے لیے، اپنے دین کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے میں نے یہ حکم دیا ہے کہ کفار کا ہاتھ روکنے کے لیے مسلمانوں کو سامنے کھڑا کر دیا، کفر کے مقابلے کے لیے مسلمان کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان پر ایمان کی وجہ سے ظلم ہوا، عقیدے کی وجہ سے ظلم ہوا، یہ 13 سال تک ظلم کو برداشت کرتے رہے، میرے حکم کی انتظار کرتے رہے۔ اب میں نے کہہ دیا اٹھو نکلو، اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لوگ اس درجے کو پہنچ جاتے، نہ کوئی مسجد باقی رہتی، نہ کوئی مدرسہ باقی رہتا، نہ کوئی پہلے یہود و نصارہ کی جو عبادت خانے ہیں وہ باقی رہتے۔ کفر و شرک تو اس درجے کو چاہتا ہے کہ وہ ان مراکز کو بھی کیا کر دے، ختم کر دے۔ ان کے تحفظ کے لیے میں نے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے۔ تو ان 6 چیزیں جو عقلی، جو قیمتی چیزیں ہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے جان انسان کو پیاری ہے کہ نہیں؟ رب نے اس کا بھی تحفظ کیا۔ انسان کو عقل بڑی پیاری ہے، شریعت اسلام نے اس کا بھی تحفظ کیا ہے۔ مال بڑا پیارا ہے، اس کا بھی تحفظ کیا ہے۔ عزت بڑی پیاری ہے، اس کا بھی تحفظ کیا ہے۔ نسل کا بڑا انسان خیال کرتا ہے، نسل خراب نہ ہو جائے، اس میں کہیں باہر سے کوئی نکتہ نہ ڈالا جائے، تو اس کو بھی رب نے تحفظ دیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جان بھی ہے تو تب ہے، اس کا بھی تحفظ تب ہے کہ جب ایمان ہو۔ ان سب چیزوں کا تحفظ ہمیں اسلام نے بتلایا۔